ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، رب الشهداء والصديقين، وبه نستعين، فإنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. 1432 ہجری کا یہ ایام اضحیٰ کا چھٹا عشرہ اپنی اختتامی منازل کی جانب بڑھ رہا ہے. کل شب جمعہ بھی ہوگی اور اس سلسلہ مجالس کے حوالے سے میری آخری گفتگو بھی انشاءاللہ. تو اب عنوان اتنا بڑا کہ جب ہم یہ خیال کریں کہ صرف آج اور کل 2 دن کا بیان باقی، تو کم از کم ان 2 مجالس میں تو ہمیں براہ راست موضوع پہ بات شروع کر دینا چاہیے. لیکن آج بھی ایک خاص وجہ سے ابتدائی کچھ حصہ موضوع سے ہٹ کے ایک ایسی تمہید میں ہوگا جو شاید اگلے مرحلے میں ہمارے موضوع کا حصہ بن جائے. اور وہ یہ کہ آج ظہر کی نماز کے بعد والی مجلس، اس مجلس سے کچھ پہلے، اب یہ مجمع کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ توجہ کے ساتھ خطیب کا بیان سن رہا، چاہے وہ کوئی بڑا عالم خطیب ہو یا کوئی چھوٹا سا مجھ جیسا طالب علم. جیسے ہماری تاریخ کے ایک بہت ہی عظیم مرجع، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان عظیم مرجع کی عظمت کو بیان کر سکوں، اور مجھے یہ بھی یقین سا ہے کہ مجمع کی اکثریت 99% لوگوں نے ان کا نام شاید پہلی بار سنا. آیت اللہ العظمیٰ آغا سید محمد کاظم طباطبائی صاحب العروۃ الوثقی، ان کی یہ کتاب اتنی مشہور کتاب ہے کہ آج کل تو گویا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کوئی عالم مجتہد بنا کہ نہیں، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب پر آپ نے حاشیہ لگایا اور نظر ثانی کی کہ نہیں. بہت حسین. نماز مغرب پڑھا کے فارغ ہوئے تو ایک آدمی نے آ کے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آج آپ پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے، یہ کون سا صدمہ اور غم ہے. پوچھا اس سوال کا مقصد کیا؟ کہا میں تقریباً 50 سال سے آپ کے پیچھے نجف میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور آج تک میں نے آپ کو نماز میں نہ کبھی غلطی کرتے دیکھا نہ کبھی آپ کی کوئی بھول دیکھی. جبکہ نماز کے اندر بھول ہو سکتی ہے، تبھی تو شکیات نماز کے مسائل بھی ہیں کتاب میں، سجدہ صاحب کے مسائل بھی ہیں کتاب میں، اور اجزائے نماز کم ہو گئے تو اس کا کیا مسئلہ ہے یہ بھی کتاب میں.
ہر مرجع کی کتاب، ہر مجتہد کی کتاب، حتیٰ تحفۃ العوام جیسی کتاب جو عوام کے لیے لکھی گئی، حتیٰ بچوں کی دینیات کی کتاب. یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ ان میں سے کوئی مسئلہ بھی مجتہد نے خود نہیں بنایا. تو راوی نے کہا مولا مجھے شک ہوا میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی. کہا کہ اذا شککت فابن علی الاکثر، جب ایسا شک ہو جائے تو زیادہ والے پہلو کو اختیار کرو، پھر نماز احتیاط پڑھ لو. یہ حدیث ہے ہمارے پاس. مجتہد کی کتاب میں حدیث نہیں ہوتی ہے، اس کا نتیجہ اور خلاصہ ہوتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجتہد نے اپنی طرف سے یہ چیزیں بنائی. تو شکیات، سجدہ سہو، اجزائے نماز کا کم کر دینا، یہ اسی لیے ہے کہ غلطیاں ہوں گی، فطرت انسانی ہے اور اللہ نے اس کے لیے گنجائش رکھی. مگر آپ 50 سال میں آج تک کبھی یہ غلطی نہیں ہوئی. آج ذرا سی ایسی کہ کسی اور نے تو محسوس بھی نہیں کیا. کہا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے، میرا جوان بیٹا ابھی مر گیا تھا، اس کا لاشا گھر میں رکھا ہے، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا تو وقت فضیلت نماز جماعت پڑھانے کے لیے میں لاشے کو چھوڑ کے یہاں آیا ہوں. بوڑھا باپ جوان بیٹے کا ابھی انتقال ہوا. تو یہ بعض اوقات مجمع اتنا ہوشیار اور سمجھدار بیٹھتا. تو واقعی یہ بات صحیح کہ آج دوپہر کی مجلس سے کچھ پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا میرے ساتھ کہ واقعہ بیان کرنے کا تو امکان ہی نہیں، کہ تھوڑا سا میں آغاز مجلس میں ڈسٹرب تھا، جس کی بنا پر جو چیزیں میں آج سوچ کے آیا تھا ان میں سے خالی ایک حصہ پڑھ پایا اور دوسرا حصہ رہ گیا تھا. اور وہ جو پہلا حصہ تھا وہ اسی ڈسٹربنس کی وجہ سے وہ زیادہ ہی طویل ہو گئے. تو یہ اعلان میں نے اس لیے کیا کہ ہماری آج کی مجلس میں ہمیں ابھی اپنے دوپہر کے عنوان کے حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا. لیکن یہ بھی خیال رکھیے گا کہ آج کی رات اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں ہمارے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آٹھویں امام کی شہادت کی رات ہے. اور کل کا دن آٹھویں امام کی شہادت کا دن. اب یہ دوپہر کو جو ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کے مظالم، یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم تھا کہ وہ اہل بیت کے آثار و حالات و علوم کو امت تک پہنچنے سے روکنا چاہتے تھے. کئی طریقے اختیار کیے گئے، کبھی رشوت کے ذریعے، کبھی لوگوں کو انعام کی لالچ دے کے اپنے اپنے درباری ملاؤں کے پاس بلایا گیا. لیکن جان پہ کھیل کے خدمت امام میں آنے والے اصحاب نے جو کچھ امام سے سنا اس کو کسی نہ کسی طرح محفوظ کر لیا. اب اس کے بعد ان کتابوں کی تلاش شروع. جو بات دوپہر کو بیان کرنا مناسب بھی نہیں تھی، دوپہر کی مجلس تو مجلس شہادت تھی. تو جو میں نے ایک بات مختصراً پڑھی اس کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا کہ مثلا ہمارے یہاں چھٹے امام کے ایک بہت مشہور صحابی ہے ابن ابی عمیر. انہوں نے اتنی 18 سال امام کی خدمت میں رہے، محنت سے ساری کتابیں لکھی. عباسی حکمران کو پتہ چل گیا ہارون کہ ان کے پاس چھٹے امام کے زمانے کی حدیث کی اتنی کتابیں. اب جو امام کے صحابی ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیے، وہ ہر حدیث امام سے بھی نہیں سنتے. امام کے صحابی ہیں لیکن کچھ ایسے موقع آ گئے کہ وہ حج پہ چلے گئے، تجارت کے لیے چلے گئے، بیمار تھے تو علاج کے لیے چلے گئے، واپس پلٹ کے آئے. تو جو ان کے ساتھ بالکل جیسے آج کل اسکول کالج یونیورسٹیوں کا ماحول ہونا چاہیے، اپنے ساتھی سے پوچھا کہ ہماری غیر موجودگی میں امام نے کیا کیا بیان کیا، وہ سب لکھ لی. جو خود سنا تو کہہ دیا میں نے امام سے سنا، جو ابو بصیر اپنے دوست سے سنا تو کہا میں نے ابو بصیر سے سنا، انہوں نے امام سے سنا. تو یہ کتابیں اتنی جمع ہو گئی، گھر پہ چھاپا مارا گیا. یہ پہلا مرحلہ تھا علوم اہل بیت کو روکنے کا. اب گھر کی عورتیں ایک مرتبہ گھبرا گئیں
کیونکہ یہ پرانا زمانہ ہے جس کے اندر کسی کو گرفتار کر کے لے جایا جائے گا، کوئی قانون تو ہے نہیں حکمران. اور ایسا ہارون رشید جیسا حکمران، نہ کوٹ ہوگا، نہ کیس ہوگا، نہ کوئی قانون ہوگا، جیسا دل چاہے گا. مار دیا تو مار دیا، زندہ بھی رکھا تو 10-12 سال کے لیے تو گئے. آج بھی جو لوگ مشہد مقدس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور یہ رات آج کی اور کل کا دن مشہد کی مخصوصی، اور کیا اس وقت وہاں پہ منظر ہوگا جو ابھی 40 میں لوگ کربلا میں دیکھ کے آئے. تو آپ مشہد مقدس ہی سے ملا ہو. آج بھی وہ قید خانہ ہے کہ نہیں کہ جہاں ذرا سی بات پہ ہارون نے 60 سادات کرام کو شہید کرا کے کنویں کو ان کی لاشوں سے بھر دیا. نہ غسل، نہ کفن، نہ نماز، نہ دفن. وہ حمید ابن قحطبہ کا واقعہ کہ جو رمضان کے دوپہر کے وقت کھانا کھا رہا اور دوست نے پوچھا یہ کیا؟ کہا مجھے پتا ہے کہ مجھے جہنم میں جلنا ہی جلنا، تو میں نماز کیوں پڑھوں اور میں روزہ کیوں رکھوں. اور پھر بتایا کہ اس طرح ہارون نے مجھ سے یہ خدمت لی. اب اسحاق ابن ابی عمیر کہلاتے ہیں. ایک دم گھر کی عورتیں رونا پیٹنا فریاد. یہ بھی ان خواتین کا بھی ایک رول ہے. مگر سگی بہن اور بھائی کی محبت، اب ایک خاص طور پر بہنوں کے دل میں بھائی کی محبت. لیکن باقی خواتین کی طرح وہ رونے نہیں بیٹھے، جلدی سے ابن ابی عمیر کے کمرے میں گئے. جتنی کتابیں تھیں وہ سب اٹھا کے لیا، اور مکان کے پچھلے صحن میں زمین کھود کے یہ ساری کتابیں دفن کر کے زمین برابر کی. چھاپا پڑا ہے گھر پہ، سگا بھائی گرفتار کیا جا رہا. گھر کی خواتین میں کوڑام بپا، یہ زندہ بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. زندہ آیا بھی تو پتہ نہیں کب آئے گا، جلدی بھی آ گیا تو پتہ نہیں کتنے مظالم کے بعد آئے گا. مگر دین اہل بیت زیادہ قیمتی ہے. میرے سگے بھائی سے پہلا کام یہ انجام دیا. عباسی خلیفہ یا اس کی پولیس سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کسی کے بھائی کو پکڑیں گے تو بہن اس کو چھوڑ کے ادھر چلی جائے گی. گرفتار کیا، اب گھر کی تلاشی شروع. پورا گھر چھان مارا، ایک ورق بھی ایسا نہ ملا جس پہ امام کا نام. تو گرفتار کر کے تو ایک ہے لیکن کوئی کتاب ہاتھ نہ لگی. وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسی دوران جتنی دیر میں خالی ہم نے اس کو گرفتار کر کے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنائی، گھر میں مرد کوئی نہیں. گھر کی عورتیں اتنا خیال کریں گی کہ بھائی کو چھوڑ کے ادھر جائیں گے. پھر ابن ابی عمیر کتنے سال کے بعد، مہینوں کی بات تو نہیں ہے، سال کی بات، کیسے چھوٹ گیا. جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، نہ اپنی بیوی، نہ بچے، نہ بچی، نہ بہن، نہ باپ، نہ ماں، کچھ نہیں. فوراً گھبرا کے گھر والوں سے کہا کتابیں کہاں ہیں جس میں میرے آقا اور مولا کے علوم محفوظ. بہن نے بتایا کہ میں نے کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی، گھر کے عورتوں کے سامنے بھی ذکر نہیں کیا. ہونٹوں سے نکلی ہوئی بات کوٹھوں چڑھ جاتی ہے، صرف مجھے پتا. اور یہ فلاں جگہ پہ جلدی جلدی زمین کھودی گئی. اب وہ کچھ اس انداز سے تو کتابیں محفوظ نہیں کی گئی جیسے آج برٹش لائبریری کی کتابیں محفوظ کی جاتی. چنانچہ کچھ کتابوں کے اوراق کیڑے کھا گئے، کچھ نمی، کچھ زمین کے اندر دفن ہونے کا اثر، حدیثیں کٹ گئی. مگر جو ہیں ابن ابی عمیر نے اپنی مجبوری بتاتے ہوئے کہ اس وجہ سے یہ کتابوں کے اوراق کے ساتھ یہ حشر ہوا، وہ حدیثیں پیش کر دی. لیکن یہ دیکھا گیا جب کہ اچھا آل محمد کے چاہنے والے اور آل محمد سے محبت کرنے والیاں اس انداز سے حفاظت کرتے ہیں، تو اب اگلی دفعہ جب کسی کے گھر پہ چھاپا مارا اور کتاب نہیں ملی تو پورے گھر کو جلا دیا. یہاں سے میں دوپہر کی بات کر رہا ہوں، جس کے نتیجے ان مظالم کا جب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ وہ نکلا جس کی بنیاد پر ہم اور آپ آج اپنے تمام علماء اور مراجع کو گالی دینا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ نامکمل چیزیں ان علماء نے نہیں بنائی، ان کے پاس آئی ہیں. اور کس دور کے زمانے کے علماء سے آئی ہیں؟ خود امام کے زمانے جو ان کے پاس نامکمل آیا، اسی کی وجہ سے ان کو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ان کو اپنے فتوے دینا ہے اور تاریخ بیان کرنا. لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء مثلا شہادت کی ایک تاریخ پہ کیوں متفق نہیں ہوتے ہیں؟ کیا کرے؟ اگر آپ کو کہنا ہے جا کے تو اس بنو امیہ کے حکمران سے کہیے جس نے امام کی شہادت کو بھی چھپایا اور اس کتاب کو بھی جلایا.
چنانچہ 8ویں امام کی شہادت کی بھی 3 تاریخیں. اب ہر اذا خانے میں یا ہر علاقے میں ایک خاص تاریخ کو اختیار کر لیا گیا تو اس حوالے سے مجلس تو اسی تاریخ کو ہوتی ہے، لیکن جو دوسری تاریخ بھی ہے اور مشہور ہے اس میں بھی تھوڑا سا بیان تو ہو جانا چاہیے. 8ویں امام کی شہادت کی سب سے معتبر تاریخ ہے 23 ذی القعدہ، جو آج کل سب سے کم مشہور رہ گئی. اور اس کے بعد پھر ہے 17 صفر، جو امام بارگاہ علی رضا کی طرف سے جو مجلس ہوئی تھی، اور پھر ہے 29 صفر. لیکن ان تینوں تاریخوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں کہ ایک ہو 60% اور ایک ہو 30%، نہیں. ایک 34% ہوگی تو ایک 33% ہوگی تو ایک 32.5 قریب قریب. یہ آج کی رات جو کہ امام رضا کے روضے پر امام رضا کی شہادت کی مخصوصی منائی جا رہی ہے، اور دنیا کے کتنے ہی علاقوں میں امام کا تذکرہ ہو رہا. اس اعتبار سے مجلس کے شروع میں تھوڑا سا ذکر امام کا ہوا، مجلس کے اختتام پر بھی مصائب میں امام کا تذکرہ کیا جائے گا، اور جو اصل عنوان ہے اس میں بھی تھوڑا سا ذکر امام آئے گا. اصل عنوان عذاب قبر. اب یہاں پہ جو آقا حسن کے حوالے سے مجھے بات کہنا تھی جو آج دوپہر کو رہ گئی، فی الحال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، صرف 2 روایتیں. پہلی روایت بھی بہت مشہور، لیکن چونکہ اس روایت کا پیغام ہمارے آج کے موضوع کا حصہ، آج کا موضوع نہیں، اس عشرے کے موضوع کا حصہ، مولا خطبہ دے رہے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ یا امیر المومنین، میرے پاس کچھ سوال ہیں جن کا جواب آپ سے لینا چاہتا ہوں. امام نے اسے دیکھا، کہا نہ تو میرے علاقے کا لگ رہا ہے نہ میرا چاہنے والا لگ رہا. کہا کہ نہیں، میرے کچھ سوال ہیں، میں آپ کا چاہنے والا بھی ہوں اور آپ کے علاقے کا بھی. مولا مسکرا رہے ہیں کہ نہیں، میں تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن پہلے حقیقت بتا. کہا نہیں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں. کہا اچھا تو نہیں بتا رہا تو میں بتا رہا ہوں. حاکم روم نے حاکم شام کے نام خط لکھا. روم اور شام کی سرحد بالکل ملتی ہوئی تھی، لیکن کچھ زیادہ آج کی جغرافیائی معلومات کو یہاں استعمال نہ کیجیے. یہ ہمارا بچہ جا کے گوگل کے اندر گوگل ارتھ جو ہے روم ٹائپ کرے گا تو اٹلی کا ایک شہر نکل آئے گا. نہیں، اس سے مراد ہے آج کا ترکی اور شام کی سرحد تو ملی. حاکم روم یعنی ترکی کا حاکم، جہاں اس زمانے میں عیسائی حکومت. حاکم شام تو آپ کو پتہ ہی ہے کون. مولا کوفے کے ممبر سے، اور واقعہ بہت مشہور ہے تو ذرا میں تفصیل میں چلا گیا. بہرحال کہا کہ حاکم شام کے پاس خط آیا، اور حاکم شام تجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان سوالوں کا جواب مجھ سے لے. حاکم روم کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر تم اے حاکم شام صحیح مسلمان ہو تو پھر ان سوالوں کا جواب دو. مولا کو منع کرنا چاہیے تھا، لیکن بات جہاں اسلام کی عزت کی آ جائے وہاں پہ اہل بیت اپنے بدترین دشمن کی بھی مدد کرنے کو تیار. یہ اگر جواب نہیں دے گا اس کی توہین نہیں ہوگی، اسلام کی توہین ہوگی. چنانچہ مولا نے کہا کہ ہاں اب بتا، جو میں نے بتایا سب صحیح ہے کہ نہیں؟ شام سے آیا ہے اور میرے دشمنوں میں، مگر بھیجا گیا. کہا آپ نے حق فرمایا. کہا میں اس کا جواب خود بھی نہیں دے رہا ہوں، یہ میرے 2 بیٹے بیٹھے ہیں، تمہاری مرضی جس سے چاہے جواب پوچھ لو. اس نے کہا میں ان گیسووں والے سے پوچھوں گا، اشارہ حسن کی جانب کیا. پھر وہ 5 سوال کی. مجھے یاد نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں آقا حسن کی ولادت کی محفل یا شہادت کی مجلس ہو اور یہ روایت نہ پڑھی جاتی ہے کہ وہ اتنا بتا دیجئے حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے، اور یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سے 7 جانور ہیں جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، اور یہ بتا دیجئے زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. لیکن اس روایت کا آخری حصہ جس کے لیے میں نے ویسے ہی آقا حسن کے حوالے سے روایت پڑھنا تھی، لیکن اپنے موضوع سے ربط دینے کے لیے روایت پڑھی. یہ بتا دیجیے کہ دنیا کی سب سے سخت چیز کیا، شدید سخت. اور پھر آقا حسن نے وہ ترتیب بتائی جس میں 9ویں اور 10ویں بات
بلکہ ایک طرح سے 8ویں 9ویں اور 10ویں بات. یہ مجمع ساری زندگی امام حسن کی ولادت کی محفلیں اور شہادت کی مجلسیں سنتا آیا ہے. حدیث آپ کو یاد آ گئی ہوگی. پوری حدیث بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, خالی آخری چیز 10 اس دنیا کی سب سے سخت چیز اور اس کے جواب میں امام کا اس منزل تک لے جانا جو ہمارا 21 سفر سے لے کے کل آنے والی کل تک موضوع بنے گا. کہا کہ ویسے دیکھنے میں, اب یہ آقا حسن فرما رہے, دیکھنے میں سب سے سخت چیز پتھر, لیکن پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا, اور لوہے سے زیادہ سخت وہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی. اور پیغمبر کے الفاظ میں گانا سننے والے کے کان میں یہ پگھلا ہوا لوہا ڈالا بھی جاتا ہے, لیکن کل بات کل ہو چکی ہے. آگ ہے, اور آگ سے زیادہ سخت وہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا. دیکھنے میں اتنا نرم, خصوصیات کے اعتبار سے دیکھیے تو اتنا سا, اور آگ سے زیادہ سخت وہ پانی, اور پانی سے زیادہ سخت وہ بادل ہے جو اس پانی کو اٹھا کے چلتا. اور بادل آپ کو نظر بھی آیا شارجہ میں سارا دن. اور پھر اس بادل سے زیادہ سخت شدید جو اس پر بھی حکمران وہ ہوا ہے جو اس بادلوں کو اڑا پھرتی. اور اس ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جسے اللہ نے ہوا چلانے پہ مقرر کیا. اور اس سے زیادہ سخت, اب 8ویں چیز آ گئی نا, پتھر, لوہا, آگ, پانی, بادل, ہوا, ہوا کا فرشتہ, 7 چیزیں ہو گئی. کب اس سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو موت دے دے گا. اور ملک الموت سے زیادہ سخت چیز خود موت ہے جو ملک الموت کو بھی آ کے رہے گی. اور اس سے بھی زیادہ سخت چیز اللہ کا حکم ہے جو موت کو بھی ٹال سکتا. اب امام نے یہاں تک کہا تو کائنات کی سب سے بڑی طاقت بنی حکم خدا. دیکھنے میں پتھر, پتھر سے زیادہ طاقت لوہے میں, لوہے سے زیادہ آگ میں, آگ سے زیادہ پانی میں, پانی سے زیادہ بادل میں, بادل سے زیادہ ہوا میں, ہوا سے زیادہ اس کے اوپر مقرر فرشتے میں, اس سے زیادہ ملک الموت میں, اس سے زیادہ موت میں, اس سے زیادہ امر خدا میں ہے جو موت کو بھی ٹال سکتا ہے. اور جو امر خدا کا مالک ہو اسی کو ہم اولے الامر کہہ کر کبھی علی کہتے ہیں, کبھی حسن کہتے ہیں, کبھی حسین کہتے ہیں, کبھی سجاد کہتے ہیں, کبھی باقر کہتے ہیں, کبھی صادق کہتے ہیں, کبھی کاظم کہتے ہیں, کبھی رضا کہتے ہیں, کبھی تقی کہتے ہیں, کبھی نقی کہتے ہیں, کبھی عسکری کہتے ہیں, کبھی مہدی آخر الزمان کہتے ہیں. وہی تو چھوٹی سی گزارش موت ہی کے حوالے سے. یہ تو آقا حسن کا جواب. آقا حسن نے بتایا موت, ملک الموت وہ کس طرح آتا ہے یہ میں نے 3 دن بتایا. اس سے زیادہ سخت موت ہے جو ملک الموت کو بھی آئی, اور اس سے زیادہ سخت امر خدا. اب یہاں سخت کے معنوں میں طاقتور لے لی, طاقت, موت, ملک الموت, اس سے زیادہ طاقت موت میں, اس سے زیادہ طاقت امر میں. امر کی ساری طاقت صاحب امر کے ہاتھ میں. تو ایک چیز الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ قرآن کی آیت ہے, ہر ایک کو یاد. میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا آپ اپنے دماغ میں لائیے کہ اگر ہم اس کو ہٹا دیں, اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ رکھ دیں, تب بھی وہی بات رہے گی کہ بالکل بات بدل جائے گی. قرآن نے جہاں رب کہا, رب کو ہٹا کے ہم وہاں رحمان رکھ دیں. جہاں رب کہا, رب کو ہٹا کے اللہ ہی کے 1001 ناموں میں سے جو جوشن کبیر میں آتے ہیں کوئی اور نام رکھ دیں. بھئی یہ بھی اللہ کا نام, وہ بھی اللہ کا نام. نہیں, جہاں پہ جو لفظ آیا اسی سے ملتا جلتا وہی معنی دینے والا بھی لفظ رکھیں گے تو بالکل پیغام بدل جائے گا. علیم و حکیم کے بدلے رحمان اور رحیم رکھ دے, بات ہی ختم ہو جائے گی. آقا حسن کی سیرت کا ایک پیغام یہ بھی ہے. ایک منزل آئی تھی کہ کسی نے قرضہ لیا واپس نہیں کیا اور اسے حاکم کے سامنے قسم کھانا پڑی, رحمان اور رحیم کے نام پہ قسم کھائی. امام حسن نے کہا نہیں, یہ موقع رحمان اور رحیم کے نام کی قسم کا نہیں ہے,
جبار و قہار کے نام کی قسم کھاؤ، یہ قسم کھا کے خدا کی رحمت کو بلا رہا ہے تو جھوٹا بھی ہوگا تو عذاب نہیں آئے گا اس پر. یہ پورے واقعات مجھے آج دوپہر کو پڑھنا تھا، کچھ ایسا میں ڈسٹرب رہا، کچھ موضوع بھی اتنا بڑھ گیا. اب آئیے الذی خلق الموت والحیات، آخری چیز امر، وہ سب سے وہ طاقتور ہے موت پر بھی. الذی خلق الموت والحیات، نہیں پورا جملہ دوہرا، موت سے بھی طاقتور چیز ہے امر، اور امر جو ہے وہ صاحب امر کے گھر میں ملے گا. یعنی موت پر بھی اگر کوئی حکمران ہے تو اس کا نام ہے اہل بیت. اور اب آئیے اس آیت کے ذریعے میں اس پیغام کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آیت کے دو حصے، پہلے حصے میں موت کا علاج بتایا، دوسرے حصے میں موت کے پرابلم بتائے. کہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے تم میں عمل کون کرتا. تو موت کے سارے پرابلم یہ ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا عمل کے لیے، ہم عمل ہی نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ادھر ایک آدمی مرا، یہاں سے وہاں گیا. دو جملے ایک وقت زبانوں پہ آتے ہیں. دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا، وہاں والے کہتے ہیں کیا لے کے آیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو ہوگا میرا اصل موضوع. ابھی پہلے بات قرآن نے کیا کہا، بڑے اطمینان کے ساتھ اس وقت میں یہ نقطہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجمع کوئی آیت زبانی یاد میں نے ابھی شروع کی تھی اور آپ نے دوہرا دی. ورنہ تو جس مجمع نے آیت کبھی سنی نہ ہو اس کو یہ بات سمجھانے میں دانتوں پسینہ آتا. پھر بلیک بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے یا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی. لیکن آپ کو یاد الذی خلق الموت والحیات، ترتیب دیکھیے، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی. یہ قرآن کو سمجھنے کا دوسرا نقطہ کہ قرآن جس چیز کو جس ترتیب سے بیان کرتا اس ترتیب میں بھی کوئی پیغام ہوتا. موت پہلے آئی ہے، زندگی بعد میں آئی، اور اس کا بھی ایک پیغام ہے، ایک نہیں کئی. فی الحال جو میں پیغام دے رہا ہوں وہ جعلی نوس. بچے تو سمجھیں گے نہیں، لیکن بزرگ حضرات اسی جعلی نوس کی دوائیں، وہ کیا خمیرہ جعلی نوس اور پتہ نہیں کیا کیا جو حکمت کی دکانوں میں دوائیں ملتی ہیں. بہت مشہور حکیم یا طبیب یا ڈاکٹر، اپنے زمانے کا مانا ہوا طبیب. بخارات اور جعلی یہ دو ہی نام تو ہیں جو چھائے ہوئے ہیں میڈیکل سائنس پر. انگریزی میں یقیناً اس کا کوئی اور نام ہوگا، لیکن مجھے جب عام انگریزی نہیں آتی تو یہ خاص انگریزی کیسی آئے گی؟ جالینوس. اس کے زمانے میں ایک نئی بیماری پھیلی. کچھ کیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم کسی پرانی بیماری کا علاج ڈھونڈتے ہیں، اب آپ کہیں گے مولانا کہاں چلے گئے؟ نہ امام حسن رہے، نہ امام رضا رہے، نہ موت رہا، تینوں چیزیں بھول گئے. نہیں بھولے نہیں، یہ تو بہت اچھی ترتیب چل رہی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پرانی بیماری کا علاج ڈھونڈتے ہیں، ابھی اس کی دوا ڈھونڈ کے بیٹھے کہ نئی بیماری آ جاتی. اب آج کل کی تو خیر بات چھوڑیے، آج کل تو بیماریاں بھی بنائی جاتی ہیں تاکہ اس کی وجہ سے کمپنیاں چلیں، وہ ایک الگ موضوع. لیکن ویسے ایک نظام قدرت سا ہے، وہ بھی اسلام کے چند سادہ اصولوں پہ عمل کرنا. تو اس کے بعد کوئی نہیں مرے گا، صرف ڈاکٹر اور حکیم مر جائیں گے، اس لیے کہ کوئی مریض ہی ان کے پاس نہیں آئے گا. یہ واقعہ ہے نا رسول کے زمانے میں. یونان کا ایک حکیم اپنا مطب کرنے یا کلینک کھولنے مدینے آیا، اب پیغمبر نے کہا کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا، اور ایسے ہی ہوا. وہ میں کہیں اور جا رہا ہوں، اگر کہ یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن فی الحال ٹائم نہیں. جالینوس ایک نئی بیماری، جس شہر میں وہ رہتا ہے، یونان کا کوئی شہر تھا، وہاں ایک نئی بیماری پھیلی. اب سب سے بڑا حکیم ہے دنیا کا، مانا ہوا ڈاکٹر. لوگ آنے لگے، اس نے دیکھا، اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہمیں اس کی دوا ڈھونڈنا، یہ نئی بیماری، ہمیں اس کی دوا ڈھونڈنا. نکل جاؤ شہر کے باہر، جتنے بھی باغ اور کھیت اور ویسے ہی زمین سے جو خودرو پودے ہوتے ہیں جو خود ہی اگاتے ہیں، جا کے دیکھو. تم رہنے والے ہو اسی علاقے، اگر کوئی نیا پودا یا نیا پلانٹ نظر آئے اسے توڑ کے لانا. اب یہ نکل گئے سارے شاگرد، ایک کوئی تھوڑی 500 اس کے شاگرد تھے. اب وہ باہر شہر کے باہر نکلے، دیکھتے چل رہے. ایک بالکل نیا پودا ان کو نظر آیا جو اس سے پہلے یہاں نہیں تھا، اسے توڑ کے لیا. اس رات نے اس کو گھس کر پیس کر جو بھی طریقہ ہو. آپ پیغام سننے آئے ہیں، حکمت کی دوائیں کیسے بنتی ہیں یہ بیان سننے تو نہیں آئے. اس نے ایک دوا بنائی
اور وہ دوا استعمال کرائی مریضوں کو صحت ہوگی. ایک کو نہیں، دو کو نہیں، پانچ کو نہیں، 10 کو نہیں، تقریباً سب کو. اب یہ شاگرد ہیں اس کے، چنانچہ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آخر کیسے آپ نے اس بیماری کا علاج اس پودے کو ڈھونڈا، کیسے آپ کا ذہن ادھر گیا؟ کہا نہیں، ایک نظام قدرت ہے، ایک نظام فطرت ہے کہ اللہ بیماری بعد میں پیدا کرتا ہے، پہلے اس کا علاج دنیا میں بھیجتا. یہ عدل الہی ہے. مسئلہ بعد میں آتا ہے، سلوشن پہلے آ چکا ہوتا ہے. بیماری بعد میں آتی ہے، علاج پہلے آ چکا ہوتا ہے. جب میں نے دیکھا ایک نئی بیماری یہاں پھیلی ہے، فوراً میرے دل نے کہا عادل خدا نے اس کا علاج پہلے بھیجا ہوگا تو جا کے ڈھونڈو کون سی نئی چیز نظر آ رہی ہے. یہ اصول عدل الہی کا ایک حصہ ہے، اسی کو ذہن میں رکھیے. الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے خلق کیا. خلق جسے خلق کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخلوق. اللہ نے خلق کیا موت کو اور حیات کو. موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے. موت کا ذکر پہلے ہے، زندگی کا ذکر بعد میں ہے. تو اب موت کا علاج کیا ہوگا؟ جو موت سے بھی پہلے ہوگا. وہ زندگی تو نہیں ہو سکتی، زندگی تو موت کے بعد آئی ہے. آیت دیکھیے، موت سے بھی پہلے جو ہو. موت کیا بنی؟ مخلوق. تو موت سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی کہ نہ تھی؟ جب رسول نے کہہ دیا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میں ہوں، تو پتا چلا موت کا علاج صرف محمد و اہل محمد کی ذوات مقدسہ. اور میرے پاس جب وقت نہیں ہوتا ہے تو میں مجمع کو پورا موقع بھی نہیں دیتا. وہ بچہ تو آج ہے نہیں جو کل نعرہ حیدری لگا رہا تھا، لیکن جو بیٹھے ہیں وہ بھی سب چپ چاپ ہیں. واقعاً چپ چاپ رہیے، پیغام پورا ہو جائے کہ مخلوق ہے موت، اور جب موت سے پہلے مخلوق ہوگی وہی موت کا علاج ہوگا. چنانچہ علامہ مجلسی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ مشہور روایت نقل کر رہے، جس روایت پر میں نے اس سال ایام اضحیٰ کا پہلا عشرہ جہاں بھی پڑھا تھا، پورا عشرہ اس روایت پہ پڑھا. بہت ہی مشہور روایت. نارملی یہ روایت شب جمعہ پڑھی جاتی ہے جو کل آ رہی، لیکن جہاں پہ میرا عنوان پہنچا کہ موت سب سے سخت، موت کے اوپر حکمران اللہ کا امر. امر تو اولے الامر کے ہاتھ میں. اب اس کو میں نے دوسرے انداز سے سمجھایا. موت مخلوق، تو موت سے پہلے جو چیزیں وہی موت کا علاج بنے گی. اور آئیے فرمایا، مرنے والا اپنی قبر میں گیا، مرنے والا اپنی قبر میں گیا. امام فرما رہے اور وہ ساری کیفیتیں اس پہ گزر رہی جو نہج البلاغہ میں مولانا متقیان نے کئی خطبات میں بیان کیا. اگر آپ نے الہاکم التکاثر والا خطبہ پڑھ لیا، خطبہ نمبر 221، تو اس کے اندر بھی یہ کیفیت بیان کی. نہج البلاغہ کے آخر میں ایک بہت ہی مختصر خطبہ، اتنا چھوٹا کہ سید رضی یعنی شریف رضی نے اسے خطبات میں لکھا بھی نہیں، اسے تیسرے حصے میں لکھا ہے کلمات القصاص. اتنا چھوٹا. وہاں مرنے والے کے مسئلے بتا رہے، یا اہل التربت و یا اہل الغربت و یا اہل الوحشت و یا اہل الوحدت و یا اہل الظلم. وہ 4 لائنوں کا خطبہ. علی صفین سے پلٹ رہے ہیں، راستے میں قبرستان آیا، رک گئے. یہ وہ ذمہ داری ہے امامت کی کہ جہاں پر کوئی عبرت و نصیحت کا موقع آئے، رکو اور مجمع کو یاد دلاؤ. رک گئے اور پھر مولا نے خطبہ دیا جس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے مرنے والوں سے بات کر رہے ہیں، دوسرا حصہ ہے زندوں سے بات کر رہے ہیں. مرنے والوں سے بات کر کے 5 جملے کہے، نہیں جملے تو زیادہ کہے، لیکن آغاز کیسے کیا، بات شروع کیسے کی قبرستان والوں سے. یا اہل التربت، اے مٹی پہ سونے والوں. یا اہل الغربت، اے سفر کے عالم میں رہنے والوں. اس سے بڑا سفر کوئی نہیں ہے جو دنیا سے آخرت میں کیا جاتا. یا اہل الوحشت، ایسی جگہ پہ رہنے والوں جو وحشت بھری جگہ. اگر کبھی ہمیں تھوڑی دیر آدھے گھنٹے کے لیے بھی قبر میں بند کر دیا جائے ہم پاگل ہو جائیں گے. اکثر ایسا ہوا. اب تو خیر جنریٹر آ گئے، لیکن کراچی میں اکثر ایسا ہوا کہ لفٹ میں اکیلے جا رہے ہیں، بجلی چلی گئی، لفٹ پھنس گئی. اب وہ ذرا سی کیفیت جو ہے تھوڑی دیر ایک کمرے میں آپ بند ہو کے رہ گئے، نہ زمین پہ ہیں نہ آسمان پہ ہیں، وہ جو ایک سفوکیشن، ایک گھٹن، اور اس کے علاوہ گھٹن نہ بھی ہو، ایک ایسا خوف پیدا ہوتا ہے جس کو نفسیات میں کوئی فوبیا کہا جاتا. بھائی اتنی ہی مجھے نفسیات آتی ہے کہ ایک لفظ ہے فوبیا. لیکن
مولا کہہ رہے کہ یا اہل الویشا و یا اہل الظلمہ، اور اے اندھیرے میں رہنے والوں. اب وہ قبر کے مردے کے بارے میں سوچی، اندھیرا بھی ہے، اکیلا پن بھی ہے، وحشت بڑی جگہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ گرمی وغیرہ تو ہے، قبر کا ایسا ہی مردہ. پھر مولا نے ایک جملہ اور کہا، وہ ہم لوگوں سے کہا، ابھی تک تو مردوں سے کہہ رہے، وہ جملہ میں تھوڑی دیر بعد بیان کرتا ہوں، پہلے پیغام پورا ہو جائے. ایک بات علامہ مجلسی نے جو روایت نقل کی، محاسن برقی کی روایت، ایک مرتبہ یہ دیکھا، گھبرا رہا. پچھلے سال امام بارگاہ علی رضا کے اس عشرے کی پہلی مجلس کیا تھی کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو مال بھی چھوڑ دیتا ہے اس کو، اور اس کی اولاد بھی اس کو چھوڑ دیتی. اور اب وہ اکیلا اکیلا گھبرا گھبرا کے سوچ رہا، جن سے محبت کے دعوے تھے، وہ جن کے محبت کے دعوے تھے وہ سب چلے گئے، اور ڈر کے مارے مر رہا ہے. لیکن اب تو مرنے کے بعد تو موت بھی نہیں آتی. کہ ایک بار اس نے دیکھا میری قبر میں روشنی آ گئی، ایک بار دیکھا میری قبر میں ساتھی آ گئے. اندھیرے سے ڈر رہا تھا، اندھیرا گیا، تنہائی سے ڈر رہا تھا، تنہائی گئی. اور وہ آنے والے اس طرح چھ نور سے اس کی قبر میں آ گئے، ایک سرہانے، ایک پائٹی، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک اس کے سینے پر، اور ایک قبر کی چھت پہ اس طرح کھڑا ہو گیا. وہ چھٹا آخری بہت مشہور روایت ہے، شب جمعہ اکثر پڑھی جاتی. اس کے آخری جملے کو بنیاد بنا کر میں نے اس سال ایام اضحیٰ کا پہلا عشرہ لندن میں پڑھا تھا، ولایت کے عنوان پر. تو اب یہ کہ چھ نور آ گئے، بس آتے ہی اس کے مسئلے حل ہو گئے. ان کے آتے ہی روشنی آ گئی، اور نور والی روشنی. ان کے آتے ہی اکیلا پن اور وحشت اور وحدت دور ہو گئی. ان کے آتے ہی قبر کشادہ ہو گئی. ہاں ایک جملہ میں چھوڑ گیا، ہاں وہ مجھ سے رہ گئے، وہ یہ کہ وحشت و وحدت و ظلمت و تربت تو ہے ہی، اندھیرا، اکیلا پن، گرمی، مٹی، تنگی کا احساس، اور پھر اس کے اندر آگ آتی نظر آئی جو اسے جلانے آ رہی، سانپ آتا نظر آیا جو اسے کاٹنے آ رہا، بچھو آتا نظر آیا جو اسے ڈنک مارنے آ رہا، اشدہا آتا نظر آیا جو اسے چبانے آ رہا، کچھ کوڑے نظر آئے خود بخود حرکت کرتے ہوئے جو اس کے بدن پہ برسنے آ رہے ہیں. تو ویسے ہی وہ پرابلم کہ اس کے ساتھ ہی ہے. اور جیسا کہ میں 3 بار یہ جملے کہہ چکا ہوں کہ اللہ اچانک عذاب تو بہت کم دیتا ہے، آرام آرام، آہستہ آہستہ. موت سے زیادہ موت کا تصور آدمی کو مار ڈال، عذاب سے زیادہ عذاب کو دیکھنے والا تصور مار ڈال کہ اچانک یہ 6 نور اس کی قبر میں داخل ہو، اور اس طرح سے داخل ہو کہ 5 نے تو اسے 5 طرف سے اپنے گھیرے میں لے لی. چھٹا کونے میں جا کے آسمان پہ جیسے فانوس لٹکتا، اس انداز سے قبر کی چھت پہ لٹکنے لگا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر خود بخود وسیع ہو گئی، اسے پتہ نہیں چل پا رہا، لیکن اندازہ قبر پھیل گئی، قبر بڑی ہو گئی. وہ تنگی کا احساس جاتا رہا، اندھیرا ختم ہو گیا، اکیلے پن کا احساس ختم ہو گیا. اور پھر جب یہ منظر دیکھا کہ جدھر سے جو عذاب آتا ہے ایک نور آگے بڑھ کے اسے روک لیتا، آنے ہی نہیں دیتا، یہاں تک کہ سانپ سر ٹکرا ٹکرا کے واپس چلا گیا، بچھو ڈنک اٹھا اٹھا کے واپس چلے گئے، کوڑے ہوا میں لہرا لہرا کے لہر لہر کے واپس چلے گئے، اژدہا جو ہے وہ سر پٹک پٹک کے واپس چلا گیا. ساری قبر خالی ہو گئی عذاب سے، اب کوئی چیز نہیں ہے. تب پھر جب ذرا سکون کی سانس لی اس نے، اور پھر دیکھا کہ وہ جو پڑھنے والے کی نمازیں، اس نے زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی تھی تو میرا پہلا فریضہ یہ تھا کہ اسے عذاب قبر سے بچاؤں. نماز کے 15 فائدے، 5 دنیا میں، 5 قبر میں، 5 قیامت کے دن. یہ حدیث بھی بہت مشہور ہے. لیکن یہاں پہ رک کے مجھے ایک جملہ کہنا چاہیے، لیکن فی الحال نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد کہوں گا. اور پتا چلا کہ بائیں طرف اس کا روزہ، اور پتا چلا کہ سرہانے اس کا حج ہے، اور پتا چلا پائتی اس کی زکوٰۃ اور مالی عبادت، اور پتا چلا کہ جو اس کے سینے پر ہے وہ اس کا مومنین کی مدد کرنے کا جذبہ، جو کبھی غریب کی مدد، کبھی یتیم کی مدد، کبھی بیوہ کی مدد. لیکن خالی غریب و یتیم و بیوہ ہی نہیں کہ
کبھی اچھے خاصے صاحب حیثیت آدمی بھی کسی مسئلے میں ہماری مدد کے محتاج ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی دفتروں کی مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں. تو خلاصہ یہ کہ وہ فانوس ہر ایک سے پوچھ رہا, فانوس کی طرح سے چمکنے والا نور. ایک نے کہا نماز, ایک نے کہا روزہ, ایک نے کہا حج, ایک نے کہا زکات و مالی عبادات, ایک نے کہا جو یہ مومنوں کے حق میں نیکی کرتا. اب پانچوں نے مل کے کہا تم ہم سے جو پوچھ رہے ہو کون ہو, تم اپنا تعارف تو کراؤ کہ تم ہم سب سے زیادہ روشن بھی نظر آ رہے ہو. کہا کہ میں اس کے سینے میں موجود ولایت علی ابن ابی طالب ہوں, اور میں تم سب کا سردار بھی ہوں. اگر میں اس میں نہ آتا تو تم میں سے کوئی بھی نہ آ سکتا تھا. یہیں پہ حاجی علی بغدادی کا جملہ یاد کیجیے کہ میں کاظمین کی زیارت کے لیے شب جمعہ جا رہا تھا. زمانے میں راستے میں زمانے کے امام ملے, مگر اس وقت نہیں پتا. میں نے پوچھا تھا کہ مولا کیا یہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے اس سے کوئی چیز بچانے والی ہے, یہ نماز, یہ روزہ؟ کہا نہیں, اگر مرنے والے کے دل میں ہمارے جد کی ولایت نہیں ہے تو جتنی نمازیں پڑھی ہو سب ٹھکرا دی جائیں گی, جتنے روزے رکھے ہو سب بیکار کر دیے جائیں گے, جتنے حج کیے ہو, حتیٰ یہ کہ اگر وہ صفا مروہ کے درمیان حج کرتے ہوئے مارا جائے تب بھی جہنم میں جائے گا. یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے جو باقی نیکیوں کا فائدہ ہم تک پہنچنے دیتی ہے. مگر تو پیغام سے روایت میں بیٹھ ہوا, ایک کے بغیر ولایت کے کوئی عبادت کام کی نہیں. دوسری یہ کہ ولایت یقیناً قبر میں آتی ہے لیکن دائیں اور بائیں کا عذاب نماز اور روزہ روکتا ہے. یہ عبادت بھی کرنا ہے, ولایت بھی رکھنا ہے, تب جا کے موت کا علاج ہوتا ہے. جو آقا حسن نے کہا کہ موت کا علاج صرف اولی الامر کے پاس ہے, اولی الامر کے پاس ہے, اور وہ موت کا علاج بتا رہا ہے کہ موت کا علاج یہ ہے کہ اپنی قبر میں اپنے ساتھ ولایت کے ساتھ نیکیاں بھی لے کے جاؤ. یہ مولا کا آخری جملہ, وہ جو چھوٹا سا خطبہ تھا نا اس کا آخری جملہ کہ مولا نے پلٹ کے دیکھا اتنا بڑا لشکر جرار مولا کے ساتھ جو صفین کے میدان سے آ رہا. مولا نے کہا یہ تو میں نے ان سے کہا, اب اگر ان کو زبان مل جاتی اور یہ ہم سے بات کرتے تو یہ ایک ہی جملہ کہتے کہ اے زندہ رہنے والوں اپنی قبر کے لیے تقوی لے کر آؤ, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. مولا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ لوگ کہتے کہ قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز تقوی ہے. تو تقوی وہ چیز ہے, یہی قبر کے اندر کام آئے گی ولایت اہل بیت کے بعد, ولایت اہل بیت کے ساتھ ولایت. بلکہ جو لندن میں نے اسرا پڑھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جہاں ولایت آئے گی وہاں تقوی خود بخود آ جائے گا. اگر تقوی نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ ولایت میں کمی ہے. اور ایک جملہ میں نے ایسا کہا جو پورا اشرا بن گیا, ولایت الگ چیز ہے, محبت الگ چیز ہے. یہ ولایت کی بات ہو رہی ہے. غدیر میں محبت کا اعلان نہیں کیا گیا, غدیر میں ولایت کا اعلان کیا گیا. قبر میں کام آنے والی چیز ولایت. جالینوس کے بتایا ہوا اصول جو اسلام کا اصول ہے کہ موت سے پہلے جو پیدا ہوا وہی موت کا علاج ہے. آقا حسن کا جملہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت موت ہے, مگر موت سے بھی طاقتور وہ اولی الامر ہے جو موت پہ حکومت کرتا ہے. لیکن بار بار کہہ رہا, وہ اولی الامر بار بار کہہ رہا کہ دیکھو ہمارے شیعوں کے لیے مشکل ترین مرحلہ عذاب قبر کا, مشکل ترین مرحلہ عذاب قبر کا. قیامت میں پھر بھی ہم تمہاری مدد کے لیے ہوں گے. اب یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں اسے آپ توہین والا جملہ نہ لیجئے. اگر اس قسم کے جملوں کو آپ توہین اہل بیت سمجھنے لگے تو پوری نہج البلاغہ چھوڑنا پڑے گی, پوری صحیفہ کاملہ چھوڑنا پڑے گی, دعائے کمیل کو آپ کو چھوڑ دینا پڑے گا, آقا حسین کی دعائے عرفہ چھوڑ دینا پڑے گی. یہ جملہ جو ہے یہ صرف ہمارے اور آپ کو یاد دلانے کے لیے. جس وقت آقا حسن مجتبی وہ جو چھٹا ظہر اور ساتواں ظہر کے درمیان کا وقت, وہ جو سفر کی یہی تاریخ ہے, ایک آدھ دن پہلے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ جس وقت کلیجہ ٹکڑے ہو رہا تھا اس وقت کا یہ جملہ کہ لوگوں نے دیکھا کہ پیشانی پہ پسینہ بہت زیادہ اور چہرے کے اوپر ایک خاص انداز کے آثار. گھبرا کے کا مولا حسن مجتبی یہ کیا زہر کی تکلیف,
کہا نہیں، یہ جو آنے والے مراحل کی سختی ہے، جو موت اور اس کے بعد کے مراحل کی سختی ہے، گھبرا کے کہا مولا آپ کہہ رہے ہیں آپ امام ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ نے 25 حج پیادہ کیے ہیں، آپ نے 3 مرتبہ اپنا پورا مال راہ خدا میں دیا ہے، آپ نے کتنی مرتبہ نصف مال راہ خدا میں دیا، کہا لیکن آنے والا مرحلہ بہت مشکل ہے. یہ اپنے لیے تو نہیں کہہ رہے، جیسے دعائے کمیل میں مولا طلب کے اگر کہیں میں عذاب جہنم سے ڈر رہا ہوں تو علی اپنے لیے کہہ رہے. جب تیسری روایت ہمارے پاس ہے کہ پلے صراط سے ایک حقیقی مومن گزر رہا تھا، گزرے گا، جہنم گھبرا کے کہے گی بھائی اتنے آرام سے کیوں جا رہا ہے، دوڑ کے جا پلے صراط سے گزر جا. الفاظ میرے ہیں، مفہوم امام کا. تو یہ پلے صراط سے گزرنے والا حقیقی مومن جہنم سے کہے گا بھائی تمہارا کیا مسئلہ، پلے صراط ہے، مجھے جانا، میری مرضی، تیز چلوں کہ آہستہ چلوں، واٹس دا پرابلم ود یو، میں آہستہ چل رہا ہوں تو تجھے اس سے کیا تعلق. یہ جہنم کا جملہ تھا، امام نے کہا. جہنم کہے گی حقیقی مومن سے، ولایتی مومن سے، جو محبت نہیں ولایت کے مرحلے میں آ چکا. ارے جلدی سے جا پلے صراط سے، اتنا آرام سے کیوں جا رہا. دیکھیے ہر گناہگار پلے صراط سے تیزی سے دوڑنا چاہتا، یہ بڑے آرام سے چل رہا. تو اس نے جہنم سے کہا آخر تمہارا مسئلہ کیا، کہا تیرے دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے اس سے میری آنکھ ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے، ارے جلدی سے گزر جا پلے صراط سے. تو جب ایک حقیقی مومن کے دل کی محبت جہنم کی آگ کو ایسا ٹھنڈا کر دیتی ہے تو کیا دعائے کمیل میں مولا اپنے لیے تڑپ رہے ہیں؟ کیا دعائے عرفہ میں آقا حسین اپنے لیے تڑپ رہے ہیں؟ کیا صحیفہ کاملہ اور دعائے ابو حمزہ صومالی میں نہیں، یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہا. اب تو سمجھ جاؤ موت کسے کہتے ہیں، اب تو سمجھ جاؤ قبر کسے کہتے ہیں، اب تو سمجھ جاؤ عذاب قبر کسے کہتے ہیں. بیٹے کا جملہ کہ یہ جو اس وقت میرے درد کی کیفیت دیکھ رہے، یہ زہر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آنے والے مراحل کی سختی کی وجہ سے، یہ آپ کے لیے ہمارے. اور وہ ماں کا جملہ جب فاطمہ دنیا سے جا رہی ہیں، مولا کو بلایا، آئے ابوالحسن مجھے یہ انسٹرکشن دی گئی کہ مولانا آپ بہت لمبی لمبی مجلسیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور امام باڑے کا طریقہ بھی ہے کہ وقت میں مجلس شروع ہوتی ہے وقت پہ ختم ہوتی ہے، آج کوشش کروں گا کہ اس کی پابندی کروں، تو اب ذرا سا میں جلدی اختتام کی جانب چلوں. اور وہ یہ کہ بلایا اور بلا کے کہا اے ابوالحسن جب مجھے کفن دینا تو یہ الماری میں جو شیشیاں رکھی ہیں یہ میرے کفن کا حصہ بنا کے ان کو میرے ساتھ دفن کرنا. مولا نے پوچھا یہ کون سی شیشیاں؟ 9 شیشیاں تھیں. کہا اس کے اندر وہ آنسو ہیں جو رات کے اندھیرے میں خوف خدا اور اس دعائے توبہ پڑھتے ہوئے میری آنکھ سے جاری ہوئے. یہ فضہ کی گواہی. روزانہ فاطمہ رات کو خوف خدا سے اتنا روتی تھی کہ خالی پورا لباس گیلا ہوتا تھا، خالی لباس نہیں، پورا مسلح گیلا ہوتا تھا، خالی مسلح نہیں. اس کے بعد زمین پہ اس طرح سے یہ آنسو بہتے تھے جیسے بارش کا پانی بہتا. یہ معصومہ کونین کی بات، جس کے صدقے کے اندر صاحبان ایمان کو جنت ملے گی، یہ اس کی حالت، جس کا لقب ہی خاتون جنت ہے. پھر بھی اگر صاحب ایمان یہ سمجھے کہ آنے والے مراحل میں کوئی سختی نہیں، تو اس نے اہل بیت کی ان تعلیمات کا ایک طرح سے مذاق اڑا دیا. ان کا رونا، ان کا تڑپنا شہزادی کے آنسوؤں سے نو. اب اسے ہم اور آپ کو مبالغہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمیں تو پتا معصوم جب روتے ہیں تو اس طرح سے روتے ہیں کہ چوتھے امام مکان کی چھت پہ روتے ہیں، وہ کربلا پہ روتے ہیں. تو پانی آنسو اس طرح پر نالے سے گرتے ہیں جیسے بارش کا پانی. وہ پوتا ہے، یہ دادی ہے. دادی اور پوتے دونوں کی خصوصیت ہے کہ زندگی بھر روئے. زیادہ کربلا کے لیے روئے لیکن خوف خدا ساتھ میں. جبکہ حالت و کیفیت یہ کہ اگر ذرا انسان لاپرواہ ہو جائے تو وہ چیزیں جو ہمارے اور آپ کے قبر میں کام آنے والی ہیں اس کا بھی موقع نہیں ملے گا. نماز وحشت قبر میں کام آتی ہے نا، لیکن یہ عام مومن کے لیے جس کو اللہ عذاب قبر سے روکتا ہے رات ہونے تک. لیکن کچھ گناہگار ایسے ہیں کہ ان کے رات کا انتظار بھی نہیں ہوتا. نماز شب ہم رات ہی کو پڑھ سکتے ہیں اور عذاب فوراً آ گئے.
وہ بھی مدینے کا واقعہ ہے جب سعد ابن معاذ اپنے ہاتھ سے رسول خدا دفن کر کے ابھی جنت البقیع سے نکلے بھی نہیں تھے کہ ان کی ماں کا جملہ سن لی، ہنیئا لک الجنہ، سعد جنت مبارک ہو. اتنا عظیم صحابی تھا. پیغمبر نے کہا یہ تو نے کیسے کہہ دیا؟ کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا، اس کی ساری زندگی، اس کی اہل بیت سے محبت، آپ نے اس کی اتنی عظمت بتائی. پیغمبر نے کہا اس ایک صحابی کی وجہ سے اللہ اتنے گناہگاروں کو عذاب سے بچائے گا قیامت کے دن جتنے قبیلے کے تمام جانوروں کے جسم پر تمام بالوں کی تعداد. اتنے گناہگار. تو اس لیے میں نے کہا ہنیئا لک الجنہ. کہا تجھے کیا پتا، ابھی وہ قبر میں پہنچا ہے اور قبر کی دیواریں اپنے درمیان اسے لے کے عذاب دے رہی ہیں. اتنے جلدی عذاب ہم جیسے عام گناہگاروں کو نہیں آتا، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ نماز وحشت قبر کا بھی انتظار نہیں کرتا. مدینہ منورہ میں ایک بھائی کی بہن، جوان بہن، غیر شادی شدہ، اچانک مر گئی. اگلا دن محلے والے پرسا دینے، اور جو اسلام کا حکم ہے کہ 3 دن تک پڑوسی کھانا پہنچا، اس کے لیے آتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹا کے پریشان ہو گئے. دروازہ کھولتا ہی نہیں. اچھا ہم اور آپ سمجھیں گے کہ شاید مر گیا ہوگا، شاید نہیں، آواز آ رہی ہے. جواب دیتا ہے، دروازہ کھولنے کو تیار نہیں. امام کے زمانے کا واقعہ ہے. وقت بچانے کے لیے میں یہی لفظ استعمال کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. امام. اب لوگ گھبرا کے گئے، فرزند رسول ہم چکرا گئے ہیں، کل اس کی بہن کا انتقال ہوا. ٹھیک ٹھاک صحیح سالم، غم تھا، رو رہا تھا، لیکن محرم مردی خواتین کی میتیں قبر میں اتارتے، اپنے ہاتھ سے بہن کو قبر میں اتارا. اور آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، پرسا بھی دینا چاہ رہے ہیں. جو ایک طریقہ ہے 3 دن تک صف عذاب بچھا کے بیٹھو مرنے والے کہ ہم جا بھی رہے، دروازہ کھولنے کو تیار نہیں. امام تو جانتے ہیں، لیکن کہا چلو. اب امام جو پہنچ کے دروازے پہ دستک دے رہے تو کس کی ہمت و مجال کے دروازہ نہ کھولے. دروازہ کھولنا پڑا، اور دروازہ کھلا، لوگوں کی چیخیں نکلی، گھبرا کے لوگ بھاگے. دیکھا کہ ان کے سامنے ایسا جلا ہوا ایک آدمی کھڑا، چہرہ جلا ہے، خالی جلا ہوا، سیاہ کھال، چربی پگھل کے چہرے سے، بس سمجھے کہ پگھل کے بعد جم گئی ہے، لیکن اتنا وحشت ناک اور ڈراؤنا چہرہ. فرزند رسول اگر آپ نہ آتے تو میں دروازہ نہ کھولتا. یہ موقع ہے جہاں پیغام پہنچانا ہے دوسروں کو. امام نے سب کو آواز دے کے بلایا کہ اس کے گھر میں داخل ہو جائے. دروازہ کھل گیا اور امام فرماتے ہیں کہ یہ بتا. اب لوگ بھی کہہ رہے مولا ابھی یہ چند گھنٹے پہلے تک تو ہمارے ساتھ قبرستان میں تھا، کیا حسین و جمیل جوان تھا، کیا سرخ و سفید چہرہ تھا. چند گھنٹے اس کے گھر میں آگ بھی نہیں لگی. اندازہ ہو جاتا ہے گھر کہیں جلا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا. کیا بات ہے. تو فرزند رسول بہن کو قبر میں دفن کر کے آیا، گھر آ کے بیٹھا. فطری بات ہے کہ غم تھوڑا کم ہوتا ہے وقت گزرنے سے. ایک دم میری نگاہ اپنی بیلٹ پر پڑی یا کمر بند پہ پڑی. پرانا زمانہ، ایک آدمی کی زندگی بھر کی جو کمائی ہوتی، بینک وینک تو ہے نہیں، وہ ہیرے جواہرات خرید کے چھوٹی سی تھیلی میں باندھ کے اپنے ساتھ ساتھ رکھتا. مال عرب پیش عرب کا محاورہ وہیں سے بنا. اس کے علاوہ اس زمانے میں کوئی چوائس نہیں تھا. پوری زندگی کی آپ کی کمائی آپ کے ساتھ. اور یہ اتنی کثرت کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ توضیح المسائل، تمام مراجع کی توضیح میں ایک مسئلہ شرعی اسی حوالے سے ہے. ابھی یہ آگے آئے گا مسئلہ شرعی. مولا جو والدین کے مرنے سے اور خاندان والوں میں بڑوں کے مرنے سے جو مجھے میراث ملی، وہ ساری دولت جواہرات کی شکل میں میری کمر میں بندھی. گھر آ کے بیٹھا، ذرا غم کم ہوا، ایک دم نگاہ پڑی، وہ تھیلی غائب. پوری یہ 100 200 500 1000 درہم کی بات نہیں ہے، ساری زندگی کی کمائی غائب. اب میں سوچ رہا ہوں یہ کہاں گری ہوگی. میں نے تو بڑی مضبوطی سے اسے باندھ کے رکھا. ایک ہی بات یاد آ رہی، جب میں اپنی بہن کو قبر میں اتار کے قبر سے باہر آ رہا تھا، اور باہر آتے وقت
جو میرا جسم قبر کی پائتی کی دیوار سے ٹکرایا، وہی یاد آ رہا ہے کہ اس وقت کوئی آواز تو آئی تھی کسی چیز کے گرنے کی، لیکن جو قبر میں اتر کے آ رہا اس کو ہوش کہاں ہوتا۔ مولا اتنی بڑی رقم تھی کہ میں برداشت نہ کر سکا، میں نے کہا ابھی جانا چاہیے۔ میں سیدھا اپنی بہن کی قبر پہ پہنچا اور پائتی کی جانب ذرا سی میں نے قبر کھو دی۔ یہ تمام مجتہدین کیا یہ مسئلہ کہ مسلمان کو دفن کر کے قبر کھودنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی قیمتی امانت یا کوئی قیمتی چیز قبر میں گر گئی تو بہت احتیاط کے ساتھ تھوڑی سی قبر کھودی جا سکتی۔ لیکن کہہ رہا ہے فرزند رسول مجھے اپنی بہن سے محبت بہت تھی، ابھی تو میں تھیلی کے لیے آیا، لیکن جب ذرا مٹی کم ہوئی اور میرے کان میں اپنی بہن کے چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے، ہائے میں جلی، ہائے میں مری، ہو جو تکلیف کا عالم ہوگا۔ اب یہ سن کے تو پاگلوں کی طرح سے میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ 1 درہم کا جو سکہ ہوتا ہے نا، ابھی اتنا سا سوراخ ہوا تھا کہ اچانک آگ کا گویا جیسے والکینو آتش فشاں پھٹا کرتا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایرپشن، ایک دم سے آگ کا ایک فوارہ نکل کے میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میں چیخ مار کے گرا، جلدی سے مٹی ڈال کے بند کیا، لیکن 1 سیکنڈ دم سے پانی کا فوارہ کوئی آپ کے چہرے پہ مارے اور ہٹا لے، آگ کا ایک فوارہ میرے چہرے سے ٹکرایا، 1 سیکنڈ، 1 لمحے میں تو اس کے ٹکرانے سے گرا، جو درد، جو تکلیف، اور گھبرا کے میں آیا۔ رات کا وقت کسی نے نہیں دیکھا، گھر آ کے جو اپنی حالت دیکھی، مولا ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اپنی تکلیف میں بھولے ہوئے ہوں کہ میں 1 سیکنڈ کے لیے اس آگ کی لپیٹ میں آیا۔ ہائے میری نازوں کی پلی بہن، جو پوری قبر اس کی اس آگ میں بھری ہے، اور وہ جل بھی رہی ہے اور چیخ بھی رہی ہے اور فریاد بھی کر رہی ہے، اور مولا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر میری بہن میں ایسی کیا خرابی تھی۔ امام نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں، ویسے تمہاری بہن، اچھا امام کے زمانے میں مدینے میں کوئی بے حجاب عورت تو ہو ہی نہیں سکتی، حجاب تو مسئلہ نہیں تھا، اور اس زمانے میں تو ہر آدمی نماز پڑھتا تھا، یزیدی لوگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ کہا کہ تیری بہن کی ایک خرابی ایسی تھی کہ پتہ نہیں اس کی اس خرابی نے کتنے گھر توڑوائے، کتنے خاندانوں میں فساد پیدا کیا، کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی، اور وہ یہ تھی کہ وہ چغل خور تھی، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات ادھر لگائی، غیبتیں سنتی ہے، غیبتیں کرتی ہے، غیبتیں پھیلاتی ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل جہنم کے گڑھے کا نام ہے، کہ ہر چغل خور کے لیے ویل اللہ نے رکھا۔ یہ جملہ جو ہم اپنی زبان سے بے احتیاطی سے کہتے ہیں، کہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں، کہیں بھائی اور بھائی کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں انتہائی قریبی اور محبت کرنے والے مومنین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، زہر کا ایک قطرہ 50 آدمیوں کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ اس نے پتہ نہیں کتنے گھر توڑوا دیے، نیت نہیں تھی اس کی، وہ تو ایک مزہ آتا ہے نا کسی کی غیبت سننے میں اور پھر آگے منتقل کرنے میں۔ امام نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اتنا انتظار بھی نہیں کرتا ہے کہ رات آئے تو نماز وحشت آئے تو اس کی کوئی مدد ملے۔ حقوق الناس میں کیا مدد؟ گھر توڑوا دیے، طلاقیں دلوا دی، بھائیوں میں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا کر دیا، بزنس پارٹنرشپ تباہ ہو گئی تمہاری وجہ سے۔ نماز وحشت کیا فائدہ پہنچائے گی ایسے کے؟ تو بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہ گناہ مزید اور کون سے ہیں، یہ انشاءاللہ کل کی آخری مجلس۔ کل تو بہترین رات ہے شب جمعہ، مگر کچھ علاج بھی ہے ان چیزوں کا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام علاج نہ بتائے جب اس نے بیماری بتائی، علاج بھی۔ ان مومنین سے معذرت، صدقے کا سوال نامکمل چلا رہا، نماز کا سوال نامکمل چلا رہا۔ رجب کے روزوں میں کیا ٹیکنیکل خرابی ہوتی ہے کہ رکھ کر بھی فائدے سے محروم رہیں گے۔ کل انشاءاللہ پورا ارادہ۔ بس ابھی یہ آخری جملے سن، مفاتیح الجناح میں بھی یہ واقعہ
یزد کا واقعہ. میں اس دفعہ اپنا عام طریقہ بدل رہا ہوں. عام طریقہ ہوتا تھا پہلے 6 مجلسیں عذاب، پھر 3 مجلسیں اس کا علاج. تو 3 مجلسوں میں ٹھہرتے کتنے لوگ تھے جو علاج سنے؟ تو پہلے 6 میں بھاگ چکے ہوتے. نہیں، ابھی ہر تقریر میں اگر عذاب تو کوئی نہ کوئی حل بھی ہاتھ کے ہاتھ. چونکہ آج اس امام معصوم کی شہادت کی رات آ گئی کر کے واقعہ براہ راست ان سے متعلق نہیں ہے، لیکن پیغام وہی. یس، شیخ عباس اپنے استاد مرزا حسین نوری سے یہ واقعہ کوٹ کر رہے ہیں. کیا نام لے دیا میں نے، مرزا حسین نوری. علامہ مجلسی کے بعد شیعہ تاریخ میں علم حدیث کا اتنا بڑا ماہر کوئی نہیں گزرا. انہوں نے اسلام میں ایک ایسا طریقہ رائج کیا، شاید میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا تھا اور آج یا پہلی مجلس. جابر ابن عبداللہ انصاری نے کربلا کی پہلی زیارت کی. قیامت تک جو کربلا کی زیارت کرتے ہیں سب کا ثواب جابر کو مل رہا. اور مرزا حسین نوری جن کا واقعہ میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے بھی ایک ایسا طریقہ اسلام میں رائج کیا، نجف سے کربلا زیارت کے لیے پیدل جانے. یہ بہت پرانا رواج نہیں ہے، 125 سال گزرے ہوں گے، 150 سال. مرزا حسین نوری پہلے عالم تھے جنہوں نے باقاعدہ طریقے سے نجف سے قافلے خود چلتے ہیں اور پیدل کربلا جاتے ہیں. آج آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں نا کہ پورے عراق سے کس طرح سے مومنین، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے گھر والے کس طرح سے پیدل چل کے جا رہے ہیں. ہم تو 5 اسٹار ہوٹل میں بھی کربلا میں ٹھہرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ شکایت ہمیں ضرور اپنے قافلے سے ہوتی. آرام دہ ہوائی جہازوں میں جاتے تب بھی کوئی نہ کوئی کمپلین ضرور اپنے گروپ لیڈر سے ہوتی. وہ بھی مومنین بھول گئے، کربلا جا رہے ہیں، کیا تکلیف، کیا پیدل. یہ مرزا حسین نوری کو سارا ثواب بھی جا رہا. لیکن واقعہ یزد کا اپنے قریبی دوست کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ وہ دوست خود ایک عالم ہے، حجت الاسلام. بس جلدی اب وقت نہیں، اور واقعہ ہے بہت مشہور، اس لیے مجھے اور آسانی. وہ عالم یزد کے عالم کہتے ہیں، ایک میرا ساتھی تھا، ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے. ہمارے والدین وہاں رہتے تھے. پہلے زمانے میں تو خاندانی مکان ہوتے تھے، وہیں ہم پیدا ہوئے. بچپنا ہمارا اسی گلیوں میں گزرا. اسکول کی تعلیم بھی ہم نے ساتھ حاصل کی، جوانی تک ساتھ رہے. اس کے بعد میں علم دین میں آ گئے. وہ ایک حرام ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا. اب وہ حرام ڈپارٹمنٹ کی تفصیل بتانے کا وقت نہیں. بینک کی نوکری بھی بعض اوقات حرام ہو جاتی ہے، اسی ٹائپ کا کوئی حرام ڈپارٹمنٹ. اب میں عالم بن رہا ہوں، وہ ادھر جا رہا ہوں، مگر بہرحال دوستی بہت پرانی. وہ مر گیا، پھر ہم لوگ بڑھاپے میں داخل ہوئے. وہ مر گیا، اور جو میں نے علم دین حاصل کیا اس کے حساب سے مجھے پتا تھا کہ اس وقت یہ بڑے شدید عذاب میں گھرا ہو. خیر، 1 سال گزرا. میں نے ایک مرتبہ اسے خواب میں دیکھا کہ بڑی اچھی حالت میں نظر آ رہا. میں گھبرا گیا. اس کی اچھی حالت وہ ساری روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے جو میں نے بحیثیت عالم پڑھی اور لوگوں کو بتائی. میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ تمہاری حالت دیکھ کے تو لگ رہا کہ مرنے کے بعد تمہیں بڑا ہائی اسٹیٹس ملا، اتنے بڑے فعل حرام کے بعد بھی. اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، کل رات تک میں ایسے شدید عذاب میں مبتلا ہوں، کیا بتاؤں. اس نے کچھ بتایا، لیکن میرے پاس ایک تو وقت بھی نہیں، پھر ایک مجلس میں عذاب کا ایک واقعہ کافی ہوتا، اوور ڈوز نہ ہو جائے. تو کہا کہ کل رات تک تو میں بہت ہی شدید عذاب میں تھا، کیا بتاؤں تمہیں. تو کیا ہوا پھر، تمہاری حالت کیسے بدل گئی. کوئی اگر بہت اہم رات آئی ہوتی، شاید شب قدر ہو تو اس کی برکت ملے. نہیں، ایک عام سی رات، شب جمعہ بھی نہیں تھی. کہا کہ مجھے خود نہیں پتا کہ کیا ہوا، لیکن ایک بات پتا، وہ یہ ہے کہ میری قبر سے مثلا 15 قبریں آگے، یہ الفاظ میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، 100 گز اس نے کہا تھا، 100 گز آگے قبرستان میں ایک نیا اضافہ ہوا. کل ایک عورت لائی گئی، اور جب وہ عورت قبر میں لائی گئی تو ہم نے دیکھا کہ رات میں 3 مرتبہ، یہ مفاتیح کا واقعہ، مغرب کے وقت، آدھی رات کو اور فجر کے قریب 3 مرتبہ آقا حسین اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. آقا حسین زیارت کے لیے آ رہے ہیں اس مومنہ کی، ایک رات میں 3 مرتبہ. اور تیسری مرتبہ جب زیارت کر کے جا رہے ہیں تو اعلان کر دیا
کہ اس کی برکت سے اس قبرستان میں سونے والوں سارے مردوں تمہارا میں عذاب ختم کرتا ہوں، تم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا. وہ جو مومنہ مری ہے، اب خواب دیکھنے والے عالم کی آنکھوں کھل گئی، حالت کیا ہوگی؟ دل چاہتا ابھی دوڑتے ہوئے جائے قبرستان میں دیکھے وہ کس کی خبر. اگر رات کے 2 بجے کا وقت، صبح پہنچے اور وہی اس دوست کی قبر کو تو ہر مہینے یا ہر ہفتے وزٹ کرتے ہیں، اس سے 100 گز آگے. گورکن سے پوچھا کیئر ٹیکر سے یہ قبر کس کی؟ کہا یہ تو اشرف حداد کی بیوی کی قبر. حداد یعنی لوہار، وہ جو اشرف لوہار ہے یہ اس کی بیوی کی قبر. اب پہلے زمانے میں ہر پیشے والوں کے اپنے محلے تھے، سارے لوہار ایک جگہ رہتے ہیں. گئے اس محلہ حدادین میں، بھئی اشرف کس کا نام ہے؟ لوگوں نے کہا وہ. پہچان بھی لی، وہاں پہ سوگ کے اور پرسے کے اور تعزیت کے سارے آثار. بہت جلدی کیونکہ روایت مشہور. اس کے گھر گئے، پہلے ری کنفرم کرایا کہ تمہاری بیوی کا کل انتقال ہو گیا. کون سے قبرستان میں دفن؟ کا وہ پرانے قبرستان. کہاں پہ دفن؟ اس نے لوکیشن بتائی، ساری چیزیں متصدیق ہو رہی. کہا یہ بتاؤ تمہاری بیوی کی کوئی کون سی اتنی بڑی خاصیت؟ اس نے دریافت کی آپ کے پوچھ کیوں رہے؟ آپ کسی کے گھر میں جا کے ان کی عورتوں کے بارے میں سوال کرنے لگے؟ بہرحال یہ تو پھر بھی عالم تھے کہ احترام رکھا. کہا نہیں کوئی بری نیت نہیں، میں نے یہ واقعہ کل رات کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میری بیوی ایک نارمل سی عورت، فاسق و فاجر بھی نہیں تھی، کوئی بڑی متقی، اور لیکن ایک عادت، روز آنا صبح کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے آقا حسین کی زیارت وارثہ پڑھا کرتی تھی. کبھی کبھار ذرا ہم لوگوں کو جھنجھلاہٹ ہوتی، شوہر کو کسی کام سے جلدی جانا، نیک بہت جلدی سے چائے بنا کے ناشتہ کرائے پھر زیارت پڑھ لے کرنے. میں اپنے دن کا آغاز کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ اپنے مظلوم آقا کو سلام نہ کروں. ساری زندگی اس کی عادت رہی. تو سمجھ میں بھی بات آ رہی، جو ساری زندگی حسین کی زیارت پڑھتی رہی، وہ مری تو اسی رات اس کی زیارت کے لیے حسین آ. اور یہی میرے 8ویں امام کا جملہ، من زارنی فی حیاتی اور بعد مماتی. یہ زیارتیں فائدہ پہنچاتی ہیں. جو میری زندگی میں میری زیارت کو آئے یا میری موت کے بعد بھی میری زیارت کو آئے، میں 3 جگہ پہ اس کی مدد کروں گا، یہ میرا وعدہ. تبھی 8ویں امام کا ایک لقب ہے امام ضامن، ضمانت لی. اور اتنے اسٹرانگ ورڈنگ میں یہ 8ویں امام ہی کی روایت آئی. باقی تو یہ کہ آقا حسین کی زیارت 6 امام نے فضیلت بتائی. 8واں امام وہ ہے جس نے اپنی زیارت کی خود فضیلت بتائی. یا رسول خدا کی حدیث ہے، یہ جو حج پر گیا اور میری زیارت کو نہیں آیا، فقط جفانی، وہ مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا. وہ رشتہ ہے ایک مودت و محبت کا، اس میں آگے کوئی وعدہ نہیں ہے، ہیں وعدے لیکن اس میں نہیں. اس کی برکتیں ہیں، وعدہ 8ویں امام نے لیا، میں ضمانت دیتا ہوں. امام ضامن جو میری زیارت کرے، چاہے زندگی میں چاہے میری موت کے بعد، 3 جگہ پر. عند سوال منکر و نکیر، جب منکر و نکیر سوال کرنے آئیں گے میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. اور شاید دوسری یا تیسری مجلس میں آ گیا، منکر و نکیر کے سوال پر ہماری پوری قبر کی زندگی کا دار و مدار. اچھی رپورٹ دے گئے بیڑا پار، غلط رپورٹ دے گئے بیڑا غرق. کہا اس وقت آؤں. وَعِنْدَ تَطَايُرِ الْكُتُبِ، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جا رہا، اس میں بھی سارا دار و مدار ہے. سیدھے ہاتھ پہ ملا نامہ اعمال یا الٹے ہاتھ؟ حساب کتاب تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن سیدھے ہاتھ میں ملنا ہی مسئلہ حل کرا دے گا. 8ویں امام نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں. وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، اور جب پل صراط پہ گزر رہے ہوگے، پال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، پھسلے جا رہے ہو، میری ضمانت، میں آ کے ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں. امام ضامن، وہ آقا حسین میری زیارت پڑھ رہے ہو، میں تمہاری زیارت کو خود آؤں گا. دنیا میری زیارت کو آتی ہے، میں اس کی زیارت کو جاتا ہوں. یہ میرا 8واں امام. اور یہی وجہ کہ صحیح معنوں میں زیارت کا نظام 8ویں امام کے دور میں بنا، کیونکہ 8ویں امام اپنی زندگی ہی میں صاحبان ایمان کی آنکھوں سے اتنا دور چلے گئے تھے. کہاں مدینہ، کہاں مرو. کیا مدینے میں لوگ تڑپا کرتے تھے، قافلے بنا بنا کے جاتے ہیں.
اور ان قافلوں کے جانے میں سہولتیں بھی. کربلا کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں, ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, پیر کاٹے جا رہے ہیں, لوگ پہنچ رہے ہیں, مگر بہرحال اتنی راستے کی رکاوٹیں. آٹھواں امام چونکہ اسی شہر میں رہتا ہے جس میں مامون رہتا, کیپٹل, وہاں قافلہ جا رہا, کون روکے گا؟ چنانچہ آٹھویں امام کی زیارت ایک تو ان کی زندگی میں اس کثرت سے ہوئی, دوسری بڑی سہولت کے ساتھ ہوتی رہی. زائر جاتے رہے, زیارت کر کے آتے رہے. ہاں یہ دوسری بات کہ اس آٹھویں امام خود گھر والے آٹھویں امام کی زیارت کبھی نہ کر سکے. ایک بہن چلی تھی تو راستے میں قم میں شہید کر دی. ایک بیٹا تھا تو وہ اپنے باپ کی زیارت کے لیے کبھی نہ جا سکے. چنانچہ نویں امام کے لیے ایک جملہ, آج پہلا پرسہ تو ہم نویں امام کو دیں گے نا. آقا نویں امام آپ کے بابا مارے گئے, ہمارا پرسہ لیجیے. نویں امام فرمائیں گے تم آج پرسہ دے رہے, جس دن میرا بابا مدینے سے چلا تھا. یہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ ہر امام جب مدینے سے نکلتا تھا تو آخری کام یہ کرتا ہے کہ قبر رسول کا طواف کرتا. آٹھویں امام بھی اپنے جد کی قبر کا طواف کر کے باہر آئے. دیکھا ہے میرا نواں امام جو 5 سال کا زمین پہ بیٹھا ہے, امامہ سر سے اتارا ہوا, مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا. آٹھویں امام نے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا جس بچے کو ابھی سے اپنی یتیمی کا یقین ہو جائے وہ سر پہ خاک نہ ڈالے تو کیا کرے. یہ اہل بیت کا گھرانہ جہاں جب یتیم نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن یتیمی قریب نظر آنے لگتی ہے تو نواں امام سر پہ خاک ڈال کے آنے والی یتیمی کو یاد کر رہا, اور ننھی سکینہ زلجنا کے پچھلی ٹانگوں سے لپٹ کے آنے والی یتیمی کو یاد کر رہی ہے, زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, سکینہ کو یتیم نہ کر. لیکن عجیب بات, جو اصل جملہ ہے میں اس کو مکمل کروں, یہی آج کے مسائل. عجیب بات, پورے مدینے کے صاحبان ایمان وقتاً فوقتاً آٹھویں کی زیارت کر سکے, بہن کو زیارت نہ مل سکی, بھائی کو بیٹے کو زیارت نہ مل سکی, گھر والے زیارت نہ کر پائے. اس کے باوجود گھر والے زیارت نہیں کر پائے, اس کے باوجود جب آٹھواں امام شہید کیا گیا تو غسل بھی مل گیا, کفن بھی مل گیا, دفن بھی مل گیا. اور اسی اسلامی اصول سے ملا کہ امام کو غسل امام دیتا ہے, امام کو کفن امام پہناتا ہے, امام کی نماز امام پڑھاتا. اتنا دور بیٹا کبھی باپ کی زندگی میں نہ آیا. غلام کہتا ہے جب مامون رشید کے دیے ہوئے انگور, آج کی رات آٹھویں امام کی دعوت ہے مامون کے محل میں, خصوصی انگور کھلائے جا رہے ہیں, 2 دانے نوش کر کے امام کھڑے ہو گئے. مامون نے کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں, ابھی تو کوئی بات بھی شروع نہیں ہوئی. کہا وہی جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے. یہ کہہ کہ اپنے حجرے میں آئے. غلام سے کہا نہ مجھ سے بات کرو نہ میرے غسل و کفن کی فکر کرو, اور یہ کہہ کے دروازہ بند کر لیا. غلام کہتا ہے ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ اس حجرے میں کوئی اور بھی موجود ہے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا, میں نے دیکھا میرے آٹھویں امام کا غسل و کفن والا تیار لاشا رکھا تو ہے, مگر سرہانے کوئی بیٹا بیٹھا ہوا آنسو بہا کے رو رہا ہے, ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا. میں نے گھبرا کے پوچھا یہ آپ کون ہیں؟ یہ جملہ تو فقط ایک شخص کہہ سکتا ہے. کہا ہاں میں تیرا موجودہ امام اور اسی آٹھویں کا بیٹا امام محمد تقی ہوں. اے میرے آٹھویں امام, میں ان سارے مومنین کی جانب سے آپ کو دوبارہ پرسہ دے رہا ہوں, مگر ایک جملہ کہتے ہوئے مولا میں آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کے مسائل کی اہمیت کم نہیں کرنا چاہتا, لیکن مولا آپ سینکڑوں میل دور تھے, باپ کی میت کو غسل دینے تو آ گئے, باپ کو کفن پہنانے تو آ گئے, بابا کا جنازہ تو تیار کر لیا, مگر ایک ایسا بیٹا بھی ہوتا ہے جو سامنے اپنے بابا کا لاشا دیکھ رہا. اے معصومہ قم, آپ بہت دور تھی, جب آپ کو پتا چلا آپ کا بھیا مارا گیا, لیکن کتنے احترام سے پتا چلا تھا
قوم کا سردار ہاتھ جوڑ کے آیا تھا، شہزادی ابھی ابھی خبر آئی ہے آپ کا بھیا اور ہمارا امام مارا گیا۔ بہن چیخ مار کے گری، آئے میرا بھیا میں زیارت بھی نہ کر سکی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کربلا کی بہن کو تو دیکھیے، بھائی آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا اور پرسا کس طرح دیا جا رہا، ارے کوڑے برسا کر، ارے چادریں چھین کر، ارے خیمے جلا کر۔ ایک بیٹا ایک بہن سینکڑوں میل دور ہے، مگر کس شان کے ساتھ اس کے وارث کا جنازہ اٹھا، اور ایک بیٹا سامنے ہے، ایک بہن سامنے ہے، اور کیا عجیب منظر دیکھ رہے۔ بس آخری جملہ، ایک تو میں اگر چوتھے امام سے ایک شکوہ کروں، نہیں ایک سوال کر لوں، مولا میں نے مانا کہ یہ ظالم آپ کو اجازت نہیں دے رہے غسل کفن کی، اور خدا کا حکم ہے خاموش رہو، ایک مٹھی خاک ڈال دیتے۔ کوئی مومن کہہ دے کہ مولانا آپ بھی کیا سوال کر رہے ہیں، ایک مٹھی خاک کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ مجھے نہیں معلوم، اتنا پتا ہے کہ آقا حسین کو بڑی تمنا ہے، بنی اسد کے مردوں ہمارے لاشیں دفن کر دینا۔ عورتوں کو بلایا، بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد گھر سے باہر نہ نکلے ہمارے لاشیں دفن کر دینا۔ بچوں کو بلایا، اے بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے والدین لشکری یزید کے گھر سے باہر نہ نکلے تم آ جانا، ہمیں پتا ہے تم قبر نہیں کھود سکتے ہو، تم لاشیں نہیں اٹھا سکتے ہو، ایک مٹھی خاک ہمارے لاشیں پہ ڈال دینا۔ مجھے تو اتنا پتا ہے آقا حسین کی تمنا اگر لاشا دفن نہ ہو کوئی ایک مٹھی خاک ڈال دے تو اے میرے مظلوم چوتھے امام آپ ایک مٹھی خاک ہی ڈال دیتے تو معلوم ہے آپ کو آپ کا چوتھا امام کیا کہے گا، اپنے دونوں ہاتھ آپ کو دکھائے گا۔ ارے اس بیٹے سے پوچھو جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، وہ ایک مٹھی خاک بھی نہیں ڈال سکتا۔ بیٹے کو تو ہم نے دیکھا ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، اور معصومہ قم کو پرسا دیتے ہوئے زینب کبریٰ کو آ کے دیکھیں، اور میری آج کی مجلس ختم۔ 11 محرم کا قافلہ چلا، ایک بار زینب نے دیکھا میرا مظلوم بیٹا سجاد چہرے کا رنگ زرد پڑتا جا رہا ہے، سارا بدن کانپ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے سجاد مر جائے گا۔ زینب گھبرا گئی، سجاد کی حفاظت میری ذمہ داری، سجاد کی یہ حالت کیوں ہے؟ کیا دیکھا؟ سجاد کی نگاہ گودال قتل گاہ میں ایک بے گور و کفن لاشے پہ پڑی ہے، بابا کا لاشا دیکھتا جاتا ہے، جسم کانپ رہا ہے، چہرہ زرد ہو رہا ہے، حکم خدا سے خاموش ہے، مگر باپ کے لاشے کو دیکھنا۔ زینب گھبرا گئی، اگر سجاد باپ کا لاشا دیکھتا رہا تو مر جائے گا، اس کی توجہ ہٹانا ہے۔ چلتے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا، پھوپھی کے گرنے کی آواز آئی، سجاد کی توجہ ہٹی، مگر جتنے آرام سے میں نے پڑھ دیا، جتنے آرام سے آپ نے سن لیا، امام زمانہ کہتے میرا سلام میری دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، اور بندے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی زمین کربلا سے ٹکرا رہی ہے۔ ہائے میرا سجاد، ہائے میرا بھیا، خداوندا تجھے واسطہ امام ضامن، میرے آنکھ میں امام کی شہادت